بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ولاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ جنرل عامر جو کہ اسف زرداری کے ہارٹ فیورٹ تھے، وہ آرمی چیف کیوں نہیں بن سکے؟ اس راز سے پردہ بالآخر اٹھ گیا ہے۔ وہ کیا تفصیلات ہیں اس سے میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ پرویز لائی اور عمران احمد خان نیازی کے درمیان وہ ملاقات بالآخر ہو گئی جہاں بڑا رولا پیا سی کہ اوئے ہوئے 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 وہ ملاقات ہوئے گی تے پتہ نہیں کی کلیش آف ٹائٹنز ہو جائے گا تے پتہ نہیں بدل گجن گے تے سورج جڑا نا وہ جناب چار ٹکڑے جو جائے گا۔ یوتھی اس طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ بس پرویز لئی آ رہا جے پا جی، آ گیا جے پر پہنچن لا جے، پروٹوکول لگ گیا جے، وہ جناب بندے پہنچ گئے جے۔ یہ سارے ٹکر ساری دیہڑی چلتے رہے۔ وہ کیا تھا شعر کے سنا تھا، تھی خبر گرم کہ غالب کے اڑیں گے پرزے، دیکھنے ہم بھی گئے تھے پہ تماشا نہ ہوا۔ وہ والا سین ہویا کہ جناب پنجاب اسمبلی پرکھچے اڑا دیں گے پھڑ کے سی، رہنی نہیں دینی۔ اس طرح کی باتیں یہ یوتھیا بریگیڈ کر رہی تھی، لیکن جناب پرویز لائی صاحب گئے وہاں پر بیٹھے۔ عمران خان کی وہ ٹانگ جو کہ 4 گولیوں کے ساتھ زخمی، کم از کم چلو 3 گولیاں نہیں، چلو 2 کر لو یار، 2 تو وجیاں نا پائے نا، وہ 2 گولیاں جس ٹانگ نو وجیاں ہیں یوتھیوں کے مطابق، وہ لت پائے عمران خان ہلا ہلا کے گلاں کر رہے سی، ٹھیک ہے، اور وہ ساری گفتگو ہوئی اور اس کے بعد پائن آئے، چاہ پیتی تے جناب اپنے اپنے گھروں چلے گئے، اور صرف یہ بات کی گئی کہ جناب عمران خان کے ساتھ ہیں، عمران خان کے ساتھ رہیں گے، ہم ساتھ نبھانے والے ہیں۔ یعنی اس قسم کی گفتگو جذباتی اور لوگوں کو بیوقوف بنانے والی گفتگو۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ پرویز لائی بیوقوف ہے، میں یہ کسی صورت یہ بات نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ وہ نہیں ہے۔ انہوں نے بارہا ثابت کیا کہ وہ بہت زیادہ موقع پرست جو ہے سیاستدان ہے، اور دوسرے پاسے بھی پائن جڑے عمران نے نا وہ بھی انجی نے، وہ تے انہوں کا بیچارے کا موقع ہوں نکل گیا، کوشش وہ کرتے پے نا دوبارہ کسی طرح دانا پا کے کاروائی پالن، لیکن نہیں آ رہا۔ میں پچھلے ولاگ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پرویز لائی کسی صورت نہیں چاہتے کہ پنجاب اسمبلی ٹوٹے، اور عمران خان بھی نہیں چاہتے کسی صورت کے پنجاب اسمبلی ٹوٹے۔ اے بھائن دونوں جڑے نا انہوں نے 12 ٹیڑی جڑی شروع کی ہے عوام دے نال، یہ فراڈ کر رہے ہیں، یہ کسی صورت نہیں چاہتے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جب یہ کہا تھا کہ جناب یہ لکھ کے لے لیں، ایک کدی بھی نہیں پنجاب اسمبلی توڑیں گے، تو سر وہ بالکل درست بات کی تھی۔ وہ کیوں بات کی تھی میں آپ کو اس کی 2 جو پریکٹیکل وجوہات ہے نا وہ بتانے لگا ہوں۔ اور یاد رکھیے گا کہ پاکستان میں سیاستدان جو ہے وہ اپنی ذاتی معیشت کی خاطر ہر شے قربان کر دینا پڑ کے، وہ اپنی ذاتی معیشت بالکل آنچ نہیں آنے دیتا۔ آپ شہر رشید کو دیکھ لیں، وہ لال حویلی 5 مرلے ہون گے، 10 مرلے ہون گے، 20 مرلے ہون گے، یار وہ دی خاطر شیخ صاحب نے کتنی ذلت برداشت کی تھی ہے، وہ بھائی نے ویلی نہیں چھڑی، ٹھیک ہے، ہر پاسے گیا ہو۔ مولانا فضل الرحمان دے ترلے بھی پائے فون کر کے کہ مولوی جان دے تیری مہربانی، سارا کچھ اس نے کیا، حویلی نہیں جان دیتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھائن دی نا اتنے سلسلہ ہے نا ضرور، وہ ایک ٹھیا بنے ہیں اتنے بیٹھ کے جناب بھائن دا کاروبار چل رہا ہے، سیاست ان کا کاروبار ہے نا۔ پنجاب اسمبلی اگر ٹوٹتی ہے، اگر وہ تحلیل کرتے ہیں، تو سر پرویز لائی صاحب اور ان کے خاندان کو اربوں نہیں کھربوں روپے کا نقصان ہوگا۔ کھربوں روپے کا نقصان کیسے ہوگا؟ کہا یہ جا رہا ہے ذرائع کے مطابق، اور اپوزیشن تو کھلم کھلا یہ باتیں کرتی ہے، حسن مرتضیٰ صاحب کرتے ہیں، یہ مسلم لیگ نون والے عطا تارڑ کرتے ہیں، سارے کرتے ہیں یہ باتیں کہ جناب مونس لائی نے کم از کم 3000 ایکڑ جگہ خرید لی۔ گجرات کو ڈویژن بنانا ان کا کسی کوئی اگر یہ سمجھے کہ جناب اس لیے بنایا ہے گجرات کو ڈویژن کہ لوگوں کا فائدہ ہوئے گا، تو بڑے ہی ویسے معصوم لوگ ہیں جو اس بات پر یقین کر لیں۔ سر انہوں نے ذاتی فائدے نے، پہلے وہاں پر زمینیں خریدی گئیں کوڑیوں کے باؤ، اس کے بعد اس کو ڈویژن بنایا جا رہا ہے، اب وہاں پر 100-150 ارب روپے لگا کے سرکاری پیسہ لگا کے ترقیاتی کام کروائے جا رہے ہیں۔ وہ کوڑیوں والی زمینیں جو ہیں وہ کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، کھربوں میں پہنچ جائیں گی۔ اڈی وڈی دیہڑی سر ساری ماری جائے گی اگر یہ جو ہے اپنا پنجاب اسمبلی میں ٹوٹ گئی یا ان کی حکومت نہ رہی۔ دونوں صورتوں میں برے عالموں کے دیہڑے ہو جان گے۔ ایڈی وڈی دیہڑی تے پچھلیاں 7 نسلاں نے نہیں لائی ہونی تے اگلیاں 7 نسلاں بھی نہیں لا سکن گیاں، تو سر یہ نہیں ہو سکتا۔ ان کا کیا کہتے ہیں فائنانشل سٹیک ہے۔ پھر اسی طرح
عمران احمد خان نیازی صاحب کیوں چاہتے ہیں کہ اسمبلی نہ ٹوٹے؟ روڈا کا پروجیکٹ آپ کو یاد ہوگا، ٹھیک ہے، وہ جو روڈا کا پروجیکٹ ہے نا، یہ راوی دے نال نواں شہر وسان والا، جس میں علیم خان صاحب دی زمین جڑی نا انہوں گھیر پائی جا رہے ہیں، انہوں کھچی جا رہے ہیں، جس دی وجہ تو علیم خان دی لڑائی ہوئی۔ وہ اور تہاڈا کی خیال ہے علیم خان دی لڑائی ایس تو ہوئی کہ جناب وہ دے کوئی اصول سن، کوئی ضابطے سن، کوئی آئین دی خاطر کھلوتا سی؟ بالکل ایسی بات نہیں ہوتی۔ یہ اپنے معاشی مفاد کی خاطر کھڑے ہوتے ہیں۔ وہاں پر ملک ریاض کے ساتھ مل کر عمران احمد خان نیازی کی موجودہ بیوی حال مقیم 2 زمان پارک پنکی پیرنی جو ہے اپنے فرنٹ مینوں کے ذریعے روڈا میں بہت بڑی اربوں روپے کی دیہڑی جناب لائی جا رہی ہے۔ سرکاری پیسے سے بننا ہے، وہ پیسہ سرکار دا لگنا، انہاں دی دیہڑی لگنی، ملک ریاض دی بھی ارباں خرباں روپے کی دیہڑی لگنی۔ تو یہ وہ 2 دیہڑیاں بڑیاں بڑی نا، دیہڑ کیا جا سکتا ہے، جس کی وجہ سے کسی صورت بھی میں آپ سے عرض کروں پنجاب اسمبلی توڑنے کے یہ حق میں نہیں ہوں گے، کبھی بھی نہیں توڑیں گے۔ یہ باتیں جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ وہ باتیں ہیں جو اپوزیشن کا بھی اور حکومت کا بھی ہر سیاستدان، ہر ایم پی اے جو ہے وہ برسر عام کرتا پھر رہا ہے، لیکن اس پر بات نہیں کریں گے۔ سرکاری آفیشیل کہتا وہ الیکٹرانک میڈیا اشتہار لینے پائے نا، مالک سیٹھ بیچارہ کی کرے، کتنے جاوے، اشتہار بھی تو لینے سے نا۔ تو یہ وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے پنجاب اسمبلی نہیں ٹوٹے گی، اور اسی وجہ سے بلاول بھٹو نے کہا تھا کہ لکھ کے لے لیں وہ اسمبلی نہیں توڑیں گے۔ بہرحال اس کے باوجود میں آپ سے عرض کروں کہ آصف زرداری صاحب نے ایک انٹرویو دیا، اور آصف زرداری صاحب نے آسمہ شرازی صاحبہ کو انٹرویو دیا۔ اس انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ جناب پرویز لائی دے نال ساڈیاں دوریاں بہت ہو گئی ہیں، ہوں ساڈے کول اتھے یعنی پنجاب میں پرویز لائی سے بہت بہتر چوائسز ہمارے پاس موجود ہیں، اور نمبر بھی ہمارے پاس موجود ہیں، تو ہم طریقے عدم اعتماد لے کر آئیں گے اور وہاں پر اپنی حکومت بنائیں گے۔ یہ زرداری صاحب نے باقاعدہ طور پہ آسمہ شرازی کے پروگرام میں خود بات کہہ دی ہے۔ پہلے تو گفتگو ہو رہی تھی نا ذرائع سے، زرداری آ رہا ہے، زرداری جا رہا ہے، زرداری نے یہ کہہ دیا، زرداری نے نواز شریف نے فون کر لیا، زرداری نے شہباز شریف نے ملاقات کر لی، مشن پنجاب زرداری صاحب کو سونپ دیا گیا، اس طرح کی گفتگو ہو رہی تھی نا سر۔ اب زرداری صاحب نے باقاعدہ خود یہ بات آسمہ شرازی کے پروگرام میں کہہ دی ہے، اور کے پی کے بارے میں بھی اس نے کہا کہ کے پی کے میں بھی ہم اپنی حکومت بنائیں گے، طریقے عدم اعتماد لائیں گے۔ آسمہ شرازی صاحبہ نے پوچھا کہ سر وہاں پر تو آپ کی اتنے نمبر بہت کم ہیں، وہاں پر آپ کیسے بنائیں گے؟ کہ نہیں، ہمارے پاس نمبر ہیں، کچھ دوست جو ہیں وہ ناراض ہیں، کوئی یعنی ان کو تھوڑا سا واپس لانا ہے، اور تو مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ زرداری صاحب کا سٹائل ہے، وہ کبھی کسی کے خلاف براہ راست بات نہیں کرتے، لیکن سوائے عمران خان کے انہوں نے بات کی ہے۔ آج انہوں نے کہا کہ عمران خان کا احتساب ہوگا، اس کو حساب دینا پڑے گا۔ کس حساب میں دینا پڑے گا صاحب جان؟ وہ کہتے ہیں 1.5 ارب روپیہ یہ دے دیتے ہیں یک مشت ایڈوانس ایڈورٹائزنگ کمپنیز کو جو ان کا یہ سوشل میڈیا دیکھتی ہیں۔ اے پیسے تو کتوں آتے ہیں؟ کو پوچھے نا، تو ہم پوچھیں گے ان سے۔ یہ اس قسم کی گفتگو زرداری صاحب نے نا تھوڑا جا، ویسے زرداری صاحب کو پتہ ہے بڑے ایک محتاط طریقے سے کھیلنے والے آدمی ہیں، وہ زیادہ باتیں نہیں کرتے، زیادہ کام کرتے ہیں، تو وہ لیکن اس بار مجھے تھوڑی سی حیرانی ہوئی کہ وہ تھوڑا سا نا کریز سے باہر نکل کر انہوں نے پلے کیا، اور انہوں نے بتایا کہ جناب گلاں صرف تانوں نہیں آندیاں، خاص صاحب سانوں بھی کرنی آندی ہیں، تو انہوں نے یہ بات جو ہے نا وہ کی ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ آسمہ شرازی صاحبہ نے یہ بھی پوچھا تھا ان سے کہ جناب سر یہ بتائیں کہ آپ نے تو کہتے تھے کہ یہ حکومت عمران کی اپنے زور پہ گرے گی، تو پھر آپ نے کیوں گرایا؟ تو آصف زرداری صاحب نے کہا کچھ باتیں میں بتا سکتا ہوں، کچھ نہیں بتا سکتا۔ یہ جو ہے اپنا کچھ ایسی حرکتیں کرنے جا رہے تھے، ایسے کام کرنے جا رہے تھے جس سے پاکستان کو نقصان ہونا تھا، تو اس لیے ہمیں یہ کام کرنا پڑا۔ تو وہ باتیں لیکن میں شیئر نہیں کر سکتا۔ ان کا وہ چیف لا رہے سن تے جناب اپنا وہ جو خرم دستگیر نے بات کی ہوئی تھی، تو زرداری صاحب نے کہا یار چیف شوف جو ہے نا وہ تو خیر ایک چھوٹی بات ہوتی ہے، وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ چیف کبھی کسی کا مطلب میرا یہ میرا کہنا ہے کہ چیف جو ہے نا وہ کبھی کسی کا نہیں ہوتا۔ چیف جو ہوتا ہے وہ طاقت کا ہوتا ہے، اور طاقت جس کے پاس ہوتی ہے پائے نو پھر من موجی ہوتا ہے، وہ اپنی مرضی ہوتی ہے، جو چاہے وہ کرے، انڈے دوے بچے دوے، کوئی ان روک نہیں سکتا۔ مثلا میں آپ سے یعنی میں یہ بات بالکل آپ کو وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ جنرل عاصم جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم اے پولیٹیکل ہیں، ہم نیوٹرل ہیں، ٹھیک ہے، ہم غیر سیاسی ہیں،
ہم آئین کے تابع ہیں اور آئین کے اندر جو حدود ہماری طے ہیں ہم اس کے اندر ہی رہیں گے. تو لیکن سر ان کو یہ حدود توڑنے سے روک کوئی نہیں سکتا. اتنی طاقتور پوزیشن پہ وہ اس وقت موجود ہیں, انہیں کوئی نہیں روک سکتا. وہ جب چاہیں گے توڑ کے پائیں پنجرے پنجرے سارے یہ جو آئین کی حدود لگی ہوئی ہیں باہر آ جائیں. تو پہلے بھی 4 دفعہ لوکی آئے رہنا. جنرل باجوہ صاحب نے ننگا چٹا جو ہے وہ مارشل نہیں جی لایا, لیکن پروجیکٹ عمران تے پائے نا انہیں پایا تکمیل تک پہنچایا نا. تو غیر ہے نہیں ساری حرکت تھی جو انہوں نے کی تھی. تو جنرل عاصم بھی کرنا چاہیں تو انہیں روک کوئی نہیں سکتا, یہ میں آپ کو بتا دوں. تو اس لیے زرداری صاحب کہتے ہیں کہ یہ چھوٹی بات ہے کہ جناب چیف لا لے گا تو نہیں لا لے گا, یہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو ہیں جنرل عاصم یا فوج جو ہے انہوں نے بڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اے پولیٹیکل رہیں گے, اور یہ بڑی اچھی بات ہے. اور اس بات کو زرداری صاحب نے بڑا اپریشیٹ کیا. وہ کہتے ہیں ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. جنرل عاصم کے بارے میں بلکہ فیصل واؤڈا صاحب کا نا ایک وہ میرے خیال سے ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں تھا, ایک واقعہ انہوں نے چھوٹا سا بتایا. انہوں نے کہا جب یہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے تو مجھے پتہ چلا کہ یہ رپورٹ لے کے جا رہے ہیں وہ کیا کہتے ہیں پنکی پیرنی کی کرپشن کی نا. تو مجھے یہ ملے اور میں نے ان سے کہا کہ جنرل صاحب آپ نہ لے کے جائیں ورنہ آپ کے خلاف چیزیں چلی جائیں گی. تو انہوں نے کہا کہ کیوں میرے خلاف کیوں جائیں گی, میں تو ثبوت لے کے جا رہے ہیں. اور کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب میں جو ہوں وہ یعنی اپنی ڈیوٹی پوری نہ کروں اور اپنے باس کو نہ بتاؤں کہ یہ کام ہو رہا ہے؟ ایسے نہیں ہو سکتا, میں تو اپنی ڈیوٹی پوری کروں گا. میں نے ان کو منع بھی کیا لیکن یہ چلے گئے. اور پھر مطلب وہی ہوا جو ظاہر فیصل واؤڈا صاحب کہہ رہے تھے, کیونکہ وہ تو عمران خان کو جانتا تھا کہ بھائی بچارا لے آیا, ٹھیک ہے. تو لیکن پھر بھی اب وقت ایسا بدلا کہ جنرل عاصم صاحب اس وقت دوڑ میں ہی نہیں تھے یہ جو ہے بننے کے کیا کہتے ہیں آرمی چیف بننے کی دوڑ میں ہی نہیں تھے بالکل. لیکن ایسی خدا کی کرنی ہوئی ہے کہ جناب ہوں جنرل عاصم آرمی چیف ہے تو وہ پائے وہ جڑا عمران خان جڑا جنرل عاصم نو ہٹا رہا سی جنہیں ہٹاتا سی, اور جس نے 15-20 دن پہلے یہ اپنے دوستوں میں بیٹھ کے صحافی نما دوست ہوتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ بات کی انہوں نے کہ وہ نااہل آدمی ہے, میں تو باجوہ نے دسیا سی باجوہ نے ہٹاتا سی پڑھ کے. تو وہ اس سے بات کرنے کے لیے صدر مملکت کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں اس سے پہلے ولاگ میں آپ کو بتا چکا ہوں. میں کہنا ایکچولی یہ چاہتا ہوں کہ کس وقت کس بندے کی کتنی اہمیت بن جائے. اے بھائی بس قدرت کے کھیل ہوندے ہیں اور اسی طرح کے کھیل کھیلے گئے ہیں. جنرل عامر صاحب جو ہے نا وہ گجرانوالہ کے اس وقت بھی کور کمانڈر ہیں. پہلے 6 جو سینئر موسٹ لوگ تھے ان میں ان کا نام تھا, اور یہ خبریں بہت آتی رہی کہ جناب آصف زرداری صاحب ان کو بنانا چاہتے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف, یا چلیں وہ نہ بنے تو چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی بنانا چاہتے ہیں. تو وہ کوشش کرتے رہے ہیں لیکن وہ نہیں بن سکے. آسمہ شرازی صاحبہ نے یہ جو پروگرام ہے اس میں اپنے انٹرویو میں ان سے پوچھا کہ سر یہ بات تھی کہ آپ جنرل عامر کو بنانا چاہتے تھے, تو انہوں نے کہا ہاں میں بنانا چاہتا تھا, اور اگر مطلب حالات ایسے پیدا نہ ہوتے تو میں ان کو بنا لیتا. لیکن مسئلہ یہ بن گیا کہ ہمیں جو ہے وہ میرٹ کو مد نظر رکھنا تھا, اور میرٹ میں پہلے جو مطلب ان کی بات کا میں آپ کو مطلب بتا رہا ہوں, کرکس بتا رہا ہوں کہ پہلے نمبر اور دوسرے نمبر والے جو تھے ان کو ہمیں لے کے آنا. 2 پوزیشنیں خالی تھی, جنرل عامر کی 6ٹھی پوزیشن تھی, لہٰذا وہ نہیں آ سکے. ورنہ میری خواہش تھی کہ میں انہوں نے لے کے آواں آرمی چیف یا چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی لے کر آؤں. تو یہ میری خواہش تھی, یعنی یہ ان کی بات کا کرکس ہے جو میں آپ کو سامنے رکھ رہا ہوں. تو وہ جو باتیں ہوتی تھی نا کہ زرداری صاحب دی گل خواہش انہوں نے منی نہیں, تو جو مطلب زرداری صاحب ناراض ہو گئے تو دبئی چلے گئے, تو جناب کتے کیا کہتے ہیں کراچی جا کے بیٹھ گئے, تو جناب پہاڑوں نو نکل گئے, تو سمندر کے نیڑے چلے گئے. وہ ساری گفتگو جو ہے وہ کوئی کیا کہتے ہیں ہوائی چی سی بھائی, ٹھیک ہے. کیونکہ زرداری صاحب نے کہا کہ جی میری مکمل سپورٹ پرائم منسٹر کو حاصل رہی ہے, اور میں ابھی بھی سپورٹ کرتا ہوں. جو انہوں نے فیصلے کیے ہیں جنرل عاصم کے حوالے سے اور ساحر شمشاد مرزا کے حوالے سے وہ بالکل ٹھیک ہیں. باقی یہ ہے کہ پنجاب میں یہ اگر اسمبلی توڑ دیتے ہیں, فرض کرتے ہیں, تو ہم الیکشن کروا دیں گے, کیونکہ جو اسمبلی کی مدت ہے نا وہ یعنی قومی اسمبلی کی مدت وہ کہتے ہیں 5 سال پوری ہوئے گی, ہم نئے الیکشن کروا دیں گے. یہ اسمبلی توڑیں گے تو اگر تو ہم پہلے تو ہم کوشش کریں گے نہ توڑنے دیں, طریقے تو اعتماد آ جائے گی.
تو اس کو ہم کامیاب کروا لیں گے، لیکن اگر یہ توڑ دیتے ہیں تو ہم الیکشن کروا دیں گے۔ لہٰذا زرداری صاحب جو ہیں ان کی باڈی لینگویج سے، ان کی گفتگو سے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ جو ہے اپنا عمران خان اور پرویز لائی اور یہ جو کمپنی ہے اس وقت جو بہت زیادہ تل ملا رہی ہے اور جو اس طرح شو کر رہی ہے کہ جناب انہوں نے ٹڈی بڑی پیڑ ہے، عوام پھاکے مر گئے نے، یہ والا جو سین ہے نا سر، یہ سارا جھوٹو جھوٹ چھتا لیا ہے۔ سکون.com میں حضور جو فیڈرل گورنمنٹ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی، جو پنجاب میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی، جو پنجاب کے پی کے سندھ ادھر آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بیٹھے ہیں وہ بھی، جو سندھ اور بلوچستان میں بیٹھے ہیں وہ بھی، یہ سارے برہمن جڑے نا پائے رل مل کے اپنی اپنی تھان دے ایک اچھا سٹیج ڈرامہ لایا ہے انہوں نے اور وہ کر رہے ہیں۔ باقی مطلب شودر نے 23 کروڑاں دے وچوں کوئی 21-22 کروڑ تو وہ سر ساڈے میرے نال دے نے، وہ بیچارے بس کدی اس پاسے ویکھدے نے کدی اس پاسے ویکھدے نے۔ کچھ ایسے ہیں جو نعرے بھی مارتے ہیں، تالیاں بھی مارتے ہیں، آوے گا بھی آوے گا، جاوے گا بھی جاوے گا، یہ والا ایک سین چلا ہوا ہے۔ لیکن اصل بات یہی ہے کہ پاکستان کی جو اکثریتی آبادی ہے سر وہ بہت تنگ ہے، شدید تنگ ہے، ہیلتھ کے ایشوز کے اوپر وہ شدید تنگ ہے، پولوشن سے وہ شدید تنگ ہے، مہنگائی سے وہ شدید تنگ ہے، سیکیورٹی کے حوالے سے وہ شدید تنگ ہے، بچوں کی ایجوکیشن کے حوالے سے۔ یہ وہ ساری باتیں ہیں جو کہ آئین میں ریاست نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ یہ جتنے حکمران میں نے آپ کو گنوائے ہیں ان میں سے کوئی اس طرف توجہ نہیں دے رہا۔ انہاں سارے دے اپنے اپنے رونے نے، اپنے اپنے ہاسے نے، ساڈے رونے ساڈے ہنجو والے پاسے کوئی نہیں جے دیکھتا پیا۔ میں کم از کم ایسے ہی سمجھتا ہوں، آپ پتہ نہیں کیسا سمجھتے ہیں، جیسا بھی سمجھتے ہیں لکھیے گا ضرور مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ویلاگ میں۔